الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر. اس کی آواز اونچی ہو سکتی ہے تو کر دیجیے. لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، اور وہ قادر مطلق بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام سے پیدا کیا، اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے مخلوق کو یہ بھی بتایا کہ تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان یہ تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ جھگڑنے کے لیے، فخر کرنے کے لیے، اور ان کو بنیاد بنا کے عصبیت اور تعصب کی دلدل میں پھنسانے کے لیے نہیں بنائے گئے. اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے، اللہ کے ہاں مقام اس شخص کا ہے جس کے اندر تقوی ہوگا. ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے، کیونکہ تقوی کا تعلق دل سے ہے، اور دل کی مردم شماری کون کرتا ہے؟ دل کے حالات اور واقعات سے صرف ایک اللہ ہی واقف ہوتا ہے. وہ جہاں جانتا ہے وہاں اس کے پاس ہر قسم کی خبریں بھی ہیں، وہ خبر گیر بھی ہے. اس لیے یہ مت سمجھیے گا کہ دل میں میرے کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو. مالک الملک تو دل میں اٹھنے والے جذبات اور تخیلات کی وادی میں، دل کے نہال خانے میں پیدا ہونے والی سوچ سے بھی واقف ہے. اس لیے اس پہ کوئی چیز مخفی نہیں، کہیں بھول میں نہ رہیے گا. اللہ ذوالجلال سے کبھی بھی انسان نہیں چھپ سکتا. لا تخفى علیہ خافیہ، کیونکہ اس کے سامنے ہر چیز عیاں ہے، کیونکہ سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اور لقمان حکیم نے اس لیے کہا تھا، بیٹا تمہیں اگر گناہ کرنے کا دل چاہے تو تم کر لینا، لیکن بیٹا وہاں جا کے کرنا جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھتا ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری پیغمبر ہیں، انہوں نے امت کو ایک پیغام دیا. کاش اس پیغام کی رکھوالی کرنے والا کوئی ہو، قیامت کی دیواروں تک قوم اور ملت اور امت کا ہر وہ فرد جو اس قول کی، اس فرمان کی رکھوالی کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بھی اسے بچائے گا، اور دنیا اور آخرت میں عزت اور مقام سے بھی نوازتا رہے گا. اور وہ فرمان کیا ہے؟ کل نفس من بنی آدم سید. لوگوں، ہر مرد اور ہر عورت جس نے اسلام کو قبول کیا ہے وہ سید ہے، سرتاج ہے. کس اعتبار سے؟ فالرجل سید اہلی،
مرد اپنے اہل و عیال کا سردار بھی ہوتا ہے، سرتاج بھی ہوتا ہے. والمرأة سیدۃ بیت زوجہا، اور عورت اپنے خامد کے گھر کی سردار اور سرتاج ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی سید بنایا ہے اور عورت کو بھی سیدہ بنایا ہے. کیسے بنایا ہے؟ کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے حالات کیا تھے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ قوم سے چھپتا پھرتا اور یہ سوچتا کہ اب بنے گا کیا، کیسے میں اس شرمندگی کو دور کر سکتا ہوں، کیسے میں اس مصیبت سے جان چھڑا سکتا ہوں. دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں حالت یہ تھی اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو ذلت کے ساتھ میں زندگی گزاروں اور بیٹی کو اپنے پاس رکھوں، یا اسے زندہ درگور کر دوں. دو ہی راستے تھے. آخر اسے ذلت، یہ اپنی بناوٹی، اپنی کشید کی گئی ذلت کو دور کرنے کے لیے وہ اس نعمت کو اور اس سعادت کو جو اللہ نے اسے عطا کی، اپنے ہاتھوں سے ہی درندگی کا یہ مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو مٹی میں زندہ ہی دفنا دیا کرتا. حالت یہ تھی کہ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت سمجھی نہیں جاتی تھی. سلعۃ تباع وتشترى، جس طرح سامان کو بازار سے خریدا جاتا اور بیچا جاتا، سیم اسی طرح عورت کی حیثیت تھی. لوگ اس کو بیچتے بھی تھے اور خریدتے بھی تھے. اور اغریق تو یہ کہا کرتے تھے ہی جرثومۃ خبیثہ، عورت تو خبیث جرثومہ ہے، اور بھول گئے کہ وہ بھی کسی عورت کے بیٹے ہیں. یہ مٹی میں دفنانے والے بھی بھول گئے کہ وہ بھی تو کسی عورت کے بیٹے تھے، ان کو بھی تو کسی ماں نے ہی جنا تھا. کبھی کوئی شخص اپنے سبب کا بھی دشمن ہوتا ہے، کبھی کسی نے اپنی دکان اور فیکٹری کو بھی اپنے ہاتھ سے آگ لگائی ہے. جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے، اس کی دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے کہ اس عورت کو دنیا جہان کی حقیر چیز سمجھنے والے سمجھتے رہے. اسلام نے آ کے عورت کو عزت دی. کس طرح سمجھتے؟ کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا ہی اپنی چادر ماں کے سر پہ ڈال کے اسے اپنی بیوی بنا لیتا. شریعت نے کہا کہ اتنی بھی حیوانگی ہوتی ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اپنی ماؤں سے تو نکاح نہیں کرنا چاہیے. حالت یہ تھی کہ ایک ہی عورت کے پاس 10 لوگ آتے. اشتراک الرحت من الرجال فی الدخول علی امرأة واحدہ، ایک ہی عورت سے 10 لوگ نکاح رچا لیتے. وہ اس کو نکاح ہی سمجھتے تھے. جب اولاد پیدا ہوتی تو قرعہ اندازی کی جاتی، جس کے نام پہ قرعہ نکلتا اس کو باپ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا. اسلام نے کہا کہ جانور اور انسان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی عزت اور غیرت ہے، اس کا ایک مقام اور شرف ہے. یہ انسانوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام سے پہلے حالت یہ تھی کہ لوگوں کے اندر دنیا کی لالچ اور ہوس اور حرص، شہرت کی، جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چند ٹکے کے لوگ جو اپنی عورتوں کو بازاروں میں نکال کے
اور لکھوا کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ مجھے کھانا گرم نہیں کرنا۔ ایسے لوگ تھے اس وقت بھی جن کو پہلوان بیٹے کی خواہش ہوتی، وہ اپنی ہی بیوی کو کہہ دیتے استبضعی من فلان، جاؤ فلاں پہلوان کے گھر چلی جاؤ، اتنی دیر تک اس کی بیوی بن جاؤ جب تک تم امید سے نہ ہو جاؤ، جب امید سے ہو جاؤ تو واپس آ جانا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کی عقل جو ہے اور دانش سلامت ہو اور اپنی عزت کو کسی کے ہاتھ میں دے دے؟ اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ لوگ خفیہ دوستیاں بنا کے، خفیہ تعلقات استوار کر کے اس کو شادی سمجھتے۔ اسلام نے آیت نازل کر دی اور قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، چپکے سے تعلق بنانے والی عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ مسلمان اور مومن ایک پاکیزہ اور پاک دامن زندگی گزارنے کو پریفر کرتا ہے، اس کے لیے یہ لائق نہیں۔ جس طرح وہ شادی شدہ سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ قرآن مجید کی آیات اکٹھی کس طرح اتری ہیں، ماں سے نہیں، بیٹی اور بھتیجی اور بھانجی اور بہن، یہ سارے معزز رشتے گنوانے کے بعد اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، ایسی عورت سے بھی تم نکاح نہ کرو جو اس طرح خفیہ تعلق کو پالنے والی ہے۔ اسلام نے نکاح البدل والمبادلہ ایک طریقہ ایسا تھا ان ظالموں کے پاس، میں ظالم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان دوسروں پہ تو ظلم کرتا ہے جو اس کی کم عقلی اور کم فہمی ہوتی ہے، بھلا کسی نے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا ہے؟ اپنی ہی بیوی کو دوسرے کے حوالے کر دیتے اور کہتے آج ہم بیویوں کو ایکسچینج کرتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بیوی لے جایا کرتے ہیں۔ اسلام نے کہا یہ درندگی اور حیوانگی مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان وہ سمجھتا ہے قلبی قلبها وقلبها قلبی، روحی روحها وروحها روحی، کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ اس کی عزت، اس کی غیرت اور اس کی قیمت وہی جانتا ہے جس نے نکاح کیا ہے۔ اپنی دل و جان، اپنی روح کسی کے حوالے کرنا شاعر کے قول کے مطابق یہ کسی دانش مند، عقل مند اور سب سے بڑی بات کسی مسلمان اور مومن کے شیان شان ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد سے پہلے اس وقت بھی لوگ یہ کیا کرتے کہ ایک ہی شخص دو دو تین تین بہنوں کو اپنے عقد میں لے لیتا۔ قرآن نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا اور حکم کیا دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہی وقت میں ایک شخص دو بہنوں کو وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ایک ہی وقت میں اپنے عقد میں نہیں رکھ سکتا۔ ہاں اگر ایک فوت ہو جائے پھر دوسری بہن سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ کتنے لوگ تھے، کسی نے 10 بیویاں رکھی تھی، کسی نے 8 رکھی تھی، کسی نے 5 رکھی تھی۔ اسلام نے حکم دیا کہ تم یہ کرو امسک 4 وفارق سائرہن، 4 کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے جو عدل کر سکتا ہے، اس کے لیے جو سنت سمجھ کے اس کام کو اختیار کرتا ہے، اس کے لیے جو اللہ ذو الجلال کے فرامین کے مطابق ان کے حقوق کو پورا کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے، بقیہ کو فارغ کر دیا جائے۔ اسلام سے پہلے یہ بھی تھا اور بڑی پریشانی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج مسلمانوں نے اس کو بھی اپنے دین کا حصہ بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لعنت ہے اس شخص پر جو حلالہ کرتا ہے اور اس شخص پر جس خامد کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا
अला उखबिरुकुम बित्तैसिल मुस्तआर, मैं तुम्हें मांगे हुए सांड के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने पूछा वो कौन है? फरमाया हुवल मुहल्लिल, हलाला करने वाला ऐसा ही होता है। बल्कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो कहा करते थे ला उतियहुमा इल्ला रजमतुहुमा व किलाहुमा ज़ानिन, हलाला करने वाले का केस अगर मेरे पास आया मैं दोनों को रजम करूंगा, ये दोनों ही जानी है। ये शादी एक मुबारक सिलसिला है, मजाक नहीं है। ये दरख्त का पत्ता नहीं है कि आप तोड़ के किसी के हाथ में दे दें और वह मसल के फेंक दे, ऐसा नहीं है। ये जिंदगी का बंधन है कि मैं जिंदगी इसके साथ गुजारूंगा, और सिर्फ जिंदगी नहीं, मैं जन्नत में भी इसको साथ लेके जाऊंगा। ये तो बहुत लंबे फासले का एक अक़द है, ये 4 दिन का खेल नहीं। इसलिए तो इस्लाम के शुरू में मुता जायज था, लेकिन इस्लाम ने उसको क्या हुक्म दिया? 6 मरतबा इसकी हुर्मत को बयान किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अला व इन्नी हर्रमतुहा इला यौमिल क़ियामा, अब मैं मुता करने को क़यामत की दीवारों तक हराम करार देता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस पहलू से उम्मत को बचाया जिस पहलू से उम्मत को कोई परेशानी गैरत की होगी या उनकी इज्जत के साथ कोई खेले। मुसलमान की इज्जत, मुसलमान का शरफ, मुसलमान का मुकाम इतना बड़ा है, आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हदीस के अल्फाज हैं लौ अन्न अहल समाई वल अर्ज़ीन इश्तरकू फी दमिन मुअमिन लअकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार, 7 आसमानों के ट्रिलियंस फरिश्ते और 7 जमीनों की तमाम मखलूक़ात, 14 के 14 तबक अगर किसी एक मोमिन के कत्ल में शरीक हो जाएं तो क़यामत के दिन अल्लाह ज़ुल जलाल 14 के 14 तबक जहन्नम में डाल देंगे। लअकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार, सिर्फ जहन्नम में नहीं उल्टा जहन्नम में डालेंगे। आप सोच सकते हैं कि एक मुसलमान की और एक मोमिन की कितनी इज्जत और कितना मुकाम और कितना शरफ है। अल्लाह ज़ुल जलाल ने इस शरफ को ही बाकी रखा। इस्लाम जब आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए और उसके प्यारे महबूब ने अपने फरामीन के ज़रिए इस औरत की इज्जत को वाज़ेह किया। सबसे पहले उसकी तकरीमी पहलू नाजिल किए। कहा तुम समझते हो कि औरत की कोई हैसियत नहीं है, जिस तरह मर्द इंसान है उस तरह औरत भी, उसका भी एक मुकाम है। इंसानियत में बराबरी का ये तकरीमी पहलू अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नाजिल किया। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने सिर्फ इंसानियत को एक मर्द से पैदा नहीं किया, मर्द और औरत दोनों से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसानियत में बराबरी का ये फरमान जारी करके ये साबित करना चाहा कि जिसको तुम हकीर समझ रहे हो वो हकीर नहीं, जितना मुकाम मर्द का है इंसानियत के एतबार से उतना मुकाम औरत का भी है। अल्लाह ताला ने फिर ईमान में बराबरी का फैसला नाजिल किया। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मर्द अगर अच्छे काम करेगा उसको भी हम खूबसूरत जिंदगी और आखिरत अता करेंगे, और औरत भी अगर अच्छे काम करती है उसे महरूम नहीं किया जाएगा, उसको भी उन्हीं इनामात से नवाजा जाएगा जिन इनामात से मर्द को नवाजा जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ईमान में बराबरी का फैसला नाजिल करके उस मुआशरे के
ان رویوں کو کنڈم کیا کہ تم عورت کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہو، اس کی شان کو جانتے نہیں ہو۔ جس طرح مرد کی ایک شان ہے، عورت کی بھی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرے میں برابری کا فیصلہ نازل کیا۔ تم ہر وقت کہتے ہو کہ مرد ہے اور مرد ہے، عورت کا بھی اتنا ہی رول ہے معاشرے میں جتنا مرد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی اور دونوں کے تذکرے کو برابر قرار دیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اگر مرد مسلمان ہیں تو عورتیں بھی مسلمان ہیں، اگر مرد جو ہیں وہ مومن ہیں تو عورتیں بھی مومن ہیں، اگر مرد قانتین کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو قانتات بھی ہو سکتی ہیں، اگر مرد جو ہیں وہ صادقین ہیں، سچ بولنے والے، تو عورتیں بھی تو سچی ہو سکتی ہیں۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد ہیں تو عورتیں بھی ہیں، خشوع اختیار کرنے والے مرد ہیں تو عورتیں بھی ہیں، صدقہ کرنے والے مرد ہیں تو عورتیں بھی ہیں، روزہ رکھنے والے مرد ہیں تو عورتیں بھی ہیں، اور اسی طرح اپنی عزتوں کے محافظ اگر مرد ہیں تو عورتیں بھی ایسی شان و شوکت والی ہیں جو اپنی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتی، اور اللہ کا ذکر کرنے والے اگر مرد ہیں تو عورتیں بھی ایسی ہیں جن کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، اور رب تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ دے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں تذکرے میں برابری کی، پھر خلقت میں برابری کی۔ کیسے خلقت میں برابری؟ مت سمجھو کہ مرد جو ہے وہ تو ایک شان و شوکت سے پیدا ہوا ہے اور پتہ نہیں یہ کون سا خبیث جرثومہ ہے جس کو عورت کہتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، جس طرح تم پیدا ہوئے ہو اس طرح عورتیں بھی پیدا ہوئی ہیں۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ عورت کو بھی اور مرد کو بھی ہم نے ایسے ہی پیدا کیا، ایک نفس سے آدم سے پہلے حوا کو پیدا کیا، پھر آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام سے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس میں صرف مرد نہیں تھے، عورتیں بھی تھیں، تبھی تو یہ کائنات آگے بڑھی۔ کبھی تو آج تک دنیا کے اندر انسان نظر آتے ہیں، یہ مرد اور عورت دونوں کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت اور تقدس میں بھی برابری نازل کی۔ مت سمجھے لوگ، اس معاشرے کو سمجھایا، اور آج کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ مرد کی تو عظمت ہے، عورت کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ مرد کا تو ایک تقدس ہے، ایک وقار ہے، عورت کا کوئی وقار نہیں ہے۔ نہیں، اللہ ذوالجلال نے جس طرح قدسیت کی بات کرتا تھا جو کہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عزت کی بات جس طرح مرد کی بات ہے اس طرح عورت بھی عزت والی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ وبناتکم واخواتکم
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، تمہاری خالہ، تمہارے والد گرامی کی بہن پھپھو اور تمہاری بھتیجی، تمہاری بھانجی، تمہاری بہن، یہ سب معزز رشتے ہیں، ان رشتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، ان کی بھی عزت ہے، ان کی بھی شان ہے، ان کی بھی عظمت ہے، ان عظمتوں کو تار تار کرنے والا مجرم ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تعلیم میں بھی برابری کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، عورتیں اکٹھی ہوئیں اور آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما من نفسک، اللہ کے رسول مرد تو غالب آ گئے، وہ آپ سے ہر وقت دین کی باتیں سنتے ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کرے، ہم بھی دین سیکھیں، ہمیں بھی کوئی دین کی سمجھ آئے، ہم بھی اس دین کے دعوت دینے والوں کی سب میں آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وعدہ دیا کہ ہاں فلاں انصاریہ صحابیہ کے گھر جمع ہو جانا، میں آ کے تمہیں واعظ کروں گا اور تمہیں دین کی باتیں بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول وہاں گئے اور کیا فرمایا؟ ما منکن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها الا كان لها حجابا من النار، جس عورت کے 3 بچے ہوں اور اس پہ صبر کرتی ہے اور تینوں ہی اللہ کے پاس چلے جائیں تو خوش ہو جاؤ عورتوں، قیامت کے دن یہ 3 بچے جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گے، والدین کو جہنم نہیں جانے دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ والدین صبر کر لیں۔ ایک عورت بول کے کہتی ہے وَاسْنَيْن، اللہ کے رسول جس کے 2 بیٹے فوت ہوئے ہوں اور صبر کرے، قَالَ وَاسْنَيْن، خواہ کسی کے 2 بیٹے بھی ہیں، اگر وہ صبر کر لے تو وہ جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا اور آپ نے بھی مختلف انداز سے عورت کی تکریم کے پہلوؤں کو پیش کیا۔ پھر اسلام نے انعامات دیے۔ انعامات کیوں دیے جاتے ہیں؟ کسی کے لیول کو بڑھانے کے لیے، کسی کی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام یہ دیا، عورت کو ماں کا درجہ دیا۔ یہی ماں اپنے بیٹوں کے ہاتھوں بکا کرتی تھی، ماں کا کیسا درجہ دیا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی نے سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، قلت ثم من؟ قال امک، قلت ثم من؟ قال امک، قلت ثم من؟ قال ابوک۔ 3 مرتبہ پوچھا گیا کون ہے جس سے میں زیادہ حسن سلوک کروں؟ آپ نے کہا تمہاری والدہ گرامی۔ 3 مرتبہ یہ جواب دیا اور 4تھی مرتبہ فرمایا کہ تمہارے والد گرامی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جن کی پالید زبانیں بولتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو تو کوئی مقام نہیں دیا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عورت کے 3 درجے بیان کیے اور مرد کا 1 درجہ بیان کیا۔ اسلام نے اس کو ماں کا درجہ دیا جس کو اپنے پاؤں تلے رونتے تھے۔ اسلام نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ، جنت جو ہے وہ تو ماں کے قدموں تلے اللہ نے رکھ دی ہے۔ جو خدمت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے ہی جنت دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کے ذریعے پھر بعد میں آنے والوں میں ایسے واقعات رونما کیے جس سے ثابت ہوا جائے کہ ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے، اس کی خدمت میں اپنے آپ کو لگانے والے کو ملتا کیا ہے؟ بندار محدث، بہت بڑے محدث، کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں، ماں نے کہا بیٹا اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرو، مجھے بھی خدمت کی ضرورت ہے، اور تم قریب قریب کے علماء سے پڑھ لو، دور سفر نہ کرو،
میں تو اکیلی ہو جاؤں گی۔ بیٹے کو سمجھ آئی۔ بندار محدث کہتے ہیں میں نے ماں کی خدمت میں اپنے آپ کو لگایا، قریب قریب کے علماء سے پڑھنا شروع کیا، اخلاص اپنا وہ ترہ امتیاز بنا لیا کہ اللہ کے لیے میں نے پڑھنا ہے، اور میں نے بات مانی، ماں کی دعائیں لی۔ میں جن سے پڑھنے کے لیے خواہش کیا کرتا تھا، میرے پاس اللہ نے وہ علم دیا کہ جن سے میں پڑھنا چاہتا تھا، ایک وقت آیا وہ مجھ سے زندگی کے آداب سیکھنے آ گئے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے عورت پر یہ پہلا انعام کیا کہ اس کو ماں بنا دیا، دوسرا انعام اس کو بیوی بنایا۔ یہ عزت یہ اسلام سے پہلے نہ تھی، اور شریعت نے یہ فیصلہ کر دیا فاتقوا اللہ فی النساء استوصوا بالنساء خیرا۔ لوگوں عورتوں سے اچھا سلوک کرنا، عورتوں سے اچھا سلوک کرنا، استوصوا بالنساء خیرا، خیر کے معاملہ کرنا، ڈر جانا اللہ تعالیٰ سے عورتوں کے معاملے میں۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ ان کو حاصل کیا ہے، تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ ان کو حاصل کیا ہے، بیویاں بنایا ہے۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، جس طرح تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں، عورتوں کے حقوق تم پر بھی ہیں۔ کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزقهن وکسوتهن بالمعروف، ان کے لباس کا خیال کرنا، ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا۔ وہ تو اپنا گھر چھوڑ کے آ گئی ہے، اب تو آپ کے رحم و کرم پر ہے، اس کو عزت دینا، اس کی تکریم کرنا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تکسوها اذا اکتسیت، تمہارا جی چاہتا ہے اچھا لباس خریدو اور پہنو، اس کے لیے بھی ساتھ ہی خریدا کرو۔ ان تطعمها اذا طعمت، تمہارا جی چاہتا ہے ہوٹلنگ کرنے کا، اس کے لیے بھی اچھے کھانے کا بندوبست کیا کرو۔ ولا تضرب الوجه، اس کے چہرے پہ مت مارو۔ فإن الصورة محترمة، دوسری روایت کے الفاظ ہیں کیونکہ انسانی شکل و صورت محترم اور احترام والی ہوتی ہے۔ ولا تقبح، اس کی قباحتوں کو مت بیان کرو کہ یہ تو نسل ہی بری ہے، نہیں، تم بڑے احترام سے اس کو لے کے آئے تھے، اب زندگی کے آخری رمق اور سانس تک اس کے احترام کو توڑو نہیں۔ ولا تضرب، اور اس طرح مت مارو جس طرح کوئی جانور کو مارتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو مارا نہیں ہے، نہ ہی پوری زندگی اپنے غلاموں میں سے کسی غلام کو مارا ہے۔ تم اس کی امت ہو، تم اس کی اتباع کرنے والے ہو، تم اس سے سچی محبت کرنے والے ہو، اس کے طریقے کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے امانت کے ساتھ، اللہ کی امانت کے ساتھ ان کو لے کے آئے ہو، اس لیے ان کے احترام میں کمی نہ کرو۔ تیسرا جو درجہ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون کا مصدر بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہر قسم کے سکون کے لیے تمہاری بیویوں کا بندوبست کیا ہے۔ ابتدا میں تو جب شادی ہوتی ہے لم یرا مثل المتحابین مثل النکاح، دنیا کے اندر زوجین سے بڑھ کے محبت کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ابتدا میں محبت غالب ہوتی ہے، جو ہی عمر بڑھتی جاتی ہے
تو رحمت کا ایک احساس ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ نے بطور انعام دیا ہے، اکرام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو تمہارے سکون کا مصدر بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھا انعام یہ دیا کہ اس کی نزاکتوں کا خیال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نزاکتیں کیسی کہ وہ بھی انسان ہے، جس طرح مرد کے ساتھ ظلم ہو تو واویلا کرتا ہے، اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، عورت کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ حسن معاشرت سے زندگی گزارو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر ایک کی بجائے تم 2 شادیاں بھی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، لیکن ایسے نہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے ضابطے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تم عدل نہیں کر سکتے تو تمہیں ایک پہ ہی اپنے آپ کو اکتفا کرنا چاہیے۔ تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے اور صرف تم لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا چاہتے ہو تو تمہارے بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اجازت اس شخص کو ہے جو عدل و انصاف کر سکتا ہے، جو سنت کو زندہ کرنے کے لیے کر سکتا ہے، اور تیسرا اس کے پاس مالی اور جسمانی طاقت اور صلاحیت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نقصان کا پہلو پیش نہ کرے، تو ایسے انسان کے لیے اجازت ہے، وگرنہ کسی کو تکلیف دینا، یہ عورت کے ساتھ ایک انعام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی معاشرتی نزاکتوں کا خیال کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کی قلبی نزاکتوں کا بھی خیال کیا۔ ہوا یہ کہ صحابی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ زہار کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے انتی کا ظاہر امی، تم میری ماں جیسی ہو، تو ایسی عورت کے ساتھ زہار کیا جاتا ہے، تو اس وقت تک وہ اپنی بیوی کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتا جب تک وہ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، جب تک وہ گردن آزاد نہیں کرتا، یہ 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھتا۔ صحابیہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے خامند ثابت بن قیس بن شماس نے زہار کیا تو شکایت لے کے اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ کے پیارے پیغمبر، اکل مالی، دیکھو میرے خامد نے میرا مال بھی لے لیا، وافنا شبابی، میری جوانی بھی ختم ہوگی، ونسرت له بطنی حتى اذا كبرت سنی وانقطع ولدی ظاہر منی، کتنے بچے اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اس کو عطا کیے، اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرا بیٹا بھی مجھ سے الگ ہو گیا ہے، اس کا اپنا گھر بن گیا ہے، اب میں اکیلی تھی، اب اس کو یاد آیا اس نے میرے ساتھ زہار کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں سن نہیں رہی تھی جب وہ بات کر رہی تھی اللہ کے رسول سے، لیکن کون سن رہا تھا؟ رب العالمین سن رہا تھا۔ ساتھ ہی قرآن کی آیت نازل ہو گئی قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، یہ اللہ کی طرف شکایت کرنے والی، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت کو سنا اور یہ حکم نازل کر دیا، اور ساتھ یہ کہتی ہیں اللہم انی اشکو الیک، اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں شکوہ صرف تیرے سامنے ہی کرتی ہوں۔ ساتھ ہی اللہ نے شکوے کو سنا اور قرآن کی آیتوں کو نازل کر کے اس کی ان قلبی نزاکتوں کے بارے میں ایک حکم صادر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام دیا عورت کو، اس کی تخلیقی نزاکتوں کا خیال کیا۔ جمعہ اس پہ فرض نہیں رکھا، جہاد اس پہ فرض نہیں رکھا، اس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس پہ فرض نہیں ہے، احرام کی پابندیاں جو مرد پہ ہیں وہ عورت پہ نہیں رکھی، وہ جس لباس میں بھی احرام، جس لباس کو بھی پہنتی ہے وہ اس کے لیے احرام بن جائے گا۔ نہ اس کو یہ کہا ہے کہ آپ سرننگا کرو، نہ اس کو یہ کہا ہے کہ 2 چادریں حرام کی پہنو، اور نہ ہی یہ کہا ہے جو امت سمجھ بیٹھی ہے کہ سر پہ کو ٹوپی یا ہیٹ لے کے آپ نے اپنے کپڑے کو اپنے چہرے سے دور رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، نہ قرآن و حدیث کی کوئی دلیل ملتی ہے، یہ سب سختیاں امت نے خود کشید کی ہیں، یہ سب سختیاں اور پابندیاں امت نے خود اپنے اوپر لگائی ہیں۔ اسلام نے تو اس کی تخلیقی نزاکتوں کا خیال کیا ہے۔ بعض ایام میں
اس پہ نماز بھی پڑھنا جو ہے اس کی رخصت دے دی گئی، وہ ان ایام میں روزے نہیں رکھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بھی سمجھایا کہ اللہ نے ایک اور اکرام کیا کہ اس کو بیٹی کا درجہ دے دیا۔ آج بیٹیوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، حدیث یہ کہتی ہے لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو، یہ بہت ہی مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کا خیال کرنے والی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من عال جاریتین، جس کی دو بیٹیاں ہوں، دو بیٹیوں کا باپ پریشان ہوتا ہے کیا بنے گا، بیٹا نہیں ہے، من عال جاریتین، اور دوسری روایت میں آتا ہے من کان له ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، فصبر علیہن، صبر کرتا ہے، وَأَطْعَمَهُنْ، ان کو کھلاتا ہے، وَسَقَاهُنْ، ان کو پلاتا ہے، وَكَسَاهُنْ، اور ان کو لباس پہناتا ہے، فَرَبَّاهُنْ، ان کی تربیت کرتا ہے، حَتَّى يُدْرِكَ، جب وہ 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں بالغ ہو جاتی ہیں، فَزَوَّجَهُنْ، ان کی شادی کر دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، جہنم کے سامنے یہ تینوں بیٹیاں دیوار بن جائیں گی، والدین کو جہنم نہیں جانے دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اس لیے محمد بن سلیمان کہا کرتے تھے البنون نعمہ والبنات حسنات فإن اللہ یجازی بالحسنات ویحاسب علی النعم، بیٹے نعمتیں ہوتی ہیں اور بیٹیاں نیکیاں ہوتی ہیں، نیکیوں کا تو اللہ بدلہ دے گا اور نعمتوں کا حساب لے گا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمت واسعہ، جب ان کے پاس ایک شخص آیا جس کی 9 بیٹیاں تھیں تو مسکرا کے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے اکثر انبیاء کو بیٹیوں سے ہی نوازا تھا، اس لیے بیٹیوں سے نفرت نہ کرو۔ اس کی تشخص اور عزت نفس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے ان کی عزت پہ کوئی بھی بات کر دے، اس سے مرد کا ایک تشخص ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس سے عورت کا بھی ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کسی پاک دامن بھولی بالی کسی مسلمان عورت پہ کوئی اگر الزام لگاتا ہے، کوئی تہمت لگاتا ہے، اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں، شہود عیان، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، اس کو 80 کوڑے لگاؤ اور اس کی گواہی کو کبھی بھی آئندہ کنسیڈر نہ کیا جائے، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ ہاں اگر توبہ کر لے تو پھر اس کی گواہی کو کنسیڈر بھی کیا جائے گا۔ تشخص کا کتنا خیال کیا کہ تم نے اگر کسی عورت پہ زبان درازی کی، اس کے اوپر ایسی تہمت لگائی کہ آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، 80 کوڑے لگیں گے اور فاسق قرار پاؤ گے، اور تمہاری گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ عز و جلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، جو لوگ بھولی بالی پاک دامن عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں، ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اس عورت کو عطا کیا، لیکن کیسے عطا کیا؟ جب یہ اسلام کے شیلٹر کے نیچے آئی، اس نے اس امبریلے کو پسند کیا کہ میں مسلمان ہوں، اس بات پہ اس نے فخر کیا کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے
کہ اللہ نے مجھے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اس کے مشورے کی قدر کی گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں عورت کی عقل ناقص ہے، نو ڈاؤٹ شریعت کا فیصلہ ہے، اس سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، اس کے مشورے کی قدر کی ضرورت نہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جن لوگوں کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے کہ اس کا مشورہ نہیں لیا جائے گا، اور اس کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی انا کی دلیل ہے، یہ گمنڈ اور غرور کرنے والے ہیں۔ محمد کریم سے بڑھ کے کوئی متقی دنیا میں نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا تھا کہ روزہ افطار کر لو۔ صحابہ نے کہا کہ اب کیا کریں، ابھی روزہ افطار نہیں کر رہے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی آپ یہ پیالہ لیجئے، اللہ کے پیارے پیغمبر سب صحابہ کے سامنے سب سے پہلے آپ افطار کیجئے۔ جو ہی پیالہ آپ نے اپنے منہ مبارک سے لگایا سب صحابہ نے روزہ چھوڑ دیا۔ مشورہ مانا کہ نہیں مانا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے کہا خدیجہ ہی وزیرۃ صدق، اس جیسا سچا وزیر اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں کیا۔ وزیر کون ہوتا ہے؟ ہی وزیرۃ صدق، یہ میری سچی وزیرہ ہے۔ آمنت بی حین کذبنی الناس، جب سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہیں، یہ پہلی عورت تھی خدیجہ جس نے کہا اس جیسا سچا دنیا میں اللہ نے اتارا ہی نہیں۔ وَوَاسَتْنِي بِمَالٍ حِينَ حَرَمَنِ النَّاسِ، جب سارے لوگ انکار کر رہے تھے یہی خدیجہ تھی، اس نے سارا مال ڈھیر کر دیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگی کہ اللہ قبول کر لے، اور اللہ نے اولاد بھی مجھے سیدہ خدیجہ سے عطا کی تھی۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے اس کے مشورے کی قدر رکھی، اور قدر کی حدیث صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم کی ہے۔ جب سیدہ خدیجہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے بتایا کہ آج غار حرا میں یہ کچھ ہوا ہے، تسلی کس نے دی؟ مشورہ کس نے دیا؟ اس وقت ساتھ کون کھڑی ہوئی؟ کہنے لگی واللہ کلا واللہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ پوری زندگی کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر 6 صلاحیتیں ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ تو ہمیشہ سچی بات بتاتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جو لوگ کما نہیں سکتے ان کو کما کے دیتے ہیں۔ وتقرئ الضیف، آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، جہاں بھی حق بات ہوتی ہے سب سے پہلے آپ اس کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ 6 صلاحیتیں جن لوگوں کے اندر ہوں کبھی زندگی میں پریشان اور ذلیل نہیں ہوں گے۔ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، اللہ کے رسول نے اس کی بات کا اقرار کیا۔ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے جو ان کے چچیرے بھائی تھے، جو اس وقت جانتے تھے۔ کس کو جانتے تھے؟ وہ انجیل کو بھی جانتے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ آج آیا ہے جو پہلے انبیاء پہ بھی آیا کرتا تھا، اور ساتھ اس نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے یہ مکے والے آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے حیرانگی سے پوچھا او مخرجیہم، مکے والے مجھے نکال دیں گے؟ اور ساتھ پھر ورقہ نے کہا تھا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کا مددگار بن سکتا۔ یہ چچیرے بھائی کے پاس کون لے کے گئی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے اعزازات سے نوازا عورت کو کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، اور یہ ان لوگوں کی پلید زبانوں سے نکلنے والے کلمات کا جواب 1400 سال کی تاریخ نے محفوظ کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ عورت کو تو اسلام نے عزت نہیں دی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی تو کون تھی؟ سیدہ خدیجہ، وہ عورت تھی۔ سب سے پہلا مال جو اسلام کے لیے خرچ کیا گیا وہ کس کا مال تھا؟ سیدہ خدیجہ کا، وہ عورت تھی۔
सबसे पहली शहीदा, शहीद इस्लाम में कौन हुआ? सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सबसे पहले ये मिंबर बनाया गया तो किसने बनवाया? जब अल्लाह के रसूल को सईदना उमर ने एक गुजारिश की कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, डेलीगेशन आते हैं, पता ही नहीं होता कि पैगंबर कौन है, आप जमीन पे बैठ के हमें दीन की बातें बताते हैं, आपको मिंबर पे बैठना चाहिए। उधर ये बात हुई, फुकैहा अंसारिया सहाबिया, ये सहाबिया कहने लगी अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए, ये सआदत मैं हासिल करना चाहती हूं। अपने गुलाम मैमून को बुलाया, मैमून को बुलाया जो कारपेंटर था, नजारी था। उसने 3 सीढ़ियों पर मबनी झाओ की लकड़ी का एक मिंबर तैयार किया। सबसे पहला मिंबर भी तैयार करने की सआदत मिली तो किसका मिली? औरत का मिली। जब मदीने में अजान फर्ज हुई तो अजान कहने के लिए सबसे ऊंचा घर अंसारिया सहाबिया का था। उस घर की छत पे चढ़ के बिलाल ने अजान दी। ये सआदत भी हासिल की तो किसने की? अल्लाह ने ये एजाज़ात सारे औरत को अता किए। इसलिए तो इन अहादीस को सुन के कहने वाले कहते हैं औरतों को भी मैदान में दीन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जहां मस्जिद बन रही हो उनकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि फुकैहा अंसारिया सहाबिया की सुन्नत को मैं जिंदा करना चाहती हूँ। भैया आप मस्जिद बनाओ, मिंबर मैं बनवा के दूंगी। आप मस्जिद बनाओ, मर्द लगे हुए हो, मैं इसका साउंड सिस्टम का बंदोबस्त मैं करूंगी, क्योंकि पहली अजान जो है वो अंसारिया सहाबिया के घर की छत पे खड़े होकर कहेगी। अल्लाह जुल जलाल से दुआ है इन बातों को समझने की और मुआशरे की उस गलत रविश को बदलने की तौफीक अता फरमाए। जो औरत को खिलौना बनाना चाहते हैं और औरत की तहरीर की बात करते हैं, आज़ादी की, ला वल्लाही ला युरीदून तहरीरहा बल युरीदून तहमीरहा। वो उसकी आज़ादी नहीं चाहते बल्कि उसे खिलौना बनाना चाहते हैं। और ये किसी मुसलमान को ऐसी सोच नहीं बनानी चाहिए। रब ताला हमें उन अक़दार की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए जिन अक़दार को अल्लाह ने कुरान और हदीस में महफूज किया है, और इन्हीं अक़दार के बदले क़यामत के दिन मोमिना औरतों को सईदा आयशा और खदीजा के साथ खड़ा फरमाए। और इन मर्दों को जो इन तालीमात को बाकी रखते हैं अल्लाह अपने पैगंबर का साथ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिहि वश्शुक्रु लहु अला तौफीक़िहि व इम्तिनानिहि, अम्मा बाद। इतने इनामात, इतने एजाज़ात, इतने तकरीमी पहलू जिस औरत पे हुए हैं अल्लाह की तरफ से, उस औरत की जिम्मेदारी क्या है? कायदा है अल-गुन्मु बिल-गुर्मी, जितना इनाम बड़ा मिलता है उतनी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं, उतने जुर्माने भी बड़े ही पड़ते हैं। उसकी जिम्मेदारी क्या है? मैं थोड़े से वक्त में चंद जिम्मेदारियों की बात करके बात मुकम्मल करना चाहूँगा। सबसे पहले उसे, इस औरत को मुवहिदा होना चाहिए, तौहीद वाली, क्योंकि सारे इनाम उसको दिए तो किसने दिए हैं? जिंदगी के अंदर तौहीद पे आंच न आने दे, जिंदगी के अंदर शिरक के करीब न जाए, जिंदगी के अंदर कभी वह शिरक की हवा भी पसंद न करे। मुवहिदा कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया जब उनकी शादी हुई, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और मैं गुजारिश करूंगा, अदबन गुजारिश करूंगा, बेटियों से भी, बहनों से भी और माओ से भी, जिंदगी में एक मर्तबा 4 औरतों की सवाने हयात जरूर पढ़ें। सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सईदा आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सईदा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सईदा उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये 4 औरतों की सवाने हयात पढ़ने वाली औरत, अल्लाह के फजल से उसके सामने वो एक रास्ता आएगा
जिस रास्ते पे चलते कभी वो डी ट्रैक नहीं होगी, सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सहाबियां इस दिन के इंतजार में हैं कि बेटा कब बोलना शुरू करे। जिस दिन पहले दिन उसकी जुबान चली, बेटे की उंगली पकड़ के कहती है कुल या बुनई ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। और आसमान की तरफ उंगली क्यों की? ये समझाने के लिए, अकीदा मजबूत करवाने के लिए कि अल्लाह ज़ात के एतबार से अर्श पर मुस्तवी है और उसका इल्म, उसकी कुदरत कायनात के जर्रे जर्रे में है। इसलिए मुवहिदा औरत कभी ये नहीं कहती मेरा खामिद लेट हो गया था, हॉस्पिटल में लेके नहीं गया, उसने मेरा बच्चा मारा है। ये उन लोगों की बातें जिनके अकायद कमजोर होते हैं। ये उम्मे सुलैम का एक बेटा था, जब पहला बेटा पैदा हुआ बीमार हो गया, खामिद गया हुआ है काम काज के लिए, फौत हो गया, अकेली जान, जिसको लोग सिन्फ नाजुक कहते हैं, लेकिन बहादुरी देखिए, शुजाअत देखिए, अल्लाह ताला का इनाम देखिए। ये सब्र की पहाड़ औरत गस्सलतहु, अकेली ने गुस्ल दिया, कफ़नतहु, अकेली ने कफन पहनाया, हन्नततहु, अकेली ने खुशबू लगाई और घर के एक कोने में उसको लिटा दिया। खामिद आया, बैन नहीं किया, नौहा नहीं किया, शोर नहीं मचाया और हलचल नहीं मचाई, इस्तकबाल रिसेप्शन दी। खामिद को रिसेप्शन दी है और खामिद ने पहला सवाल किया कैफ इब्नी, बेटा कैसा है? जवाब सुनिएगा हिकमत से लबरेज, अहदा मा कान, पहले से सुकून में है। क्योंकि अब किसके पास चला गया? और बच्चे का तो कोई गुनाह नहीं होता, उस वक्त तो तकलीफ में था जब बीमार था, जब अल्लाह के पास चला गया तो पहले से सुकून में है। फिर खाना लेके आई, कोई स्टोरी नहीं खोली, खाना लेके आई, खाना खिलाया, सुम्मा तजम्मलत लहू कमा तजम्मलत लहू मिन क़ब्ल, फिर अपने आप को तैयार किया, एहतिमाम किया, अपने खामिद के पास आई। कुछ वक्त के बाद सवाल करती हैं लौ अन्ना कौमन इस्तआरू शैअन, अगर कि कौम उधार ले और उसे कहा जाए उधार वापस करो, वो कहे हमने वापस नहीं करना, तो क्या ख्याल है? क़ाल बि'स मा क़ालू, बहुत बुरे लोग हैं। उधार तो लेके वापस करना चाहिए, दुआ देनी चाहिए। इन्नमा जज़ाउ सलफ़ी अल-हम्दु वल अदा, जिससे कर्ज लो वक्त पे कर्ज वापस करो, उसको दुआएं दो कि वो मुश्किल वक्त में आपके काम आया है। तो उम्मे सुलैम ने क्या कहा? हब इब्नक, बेटा अल्लाह ने उधार दिया था वापस ले लिया है। कहा क्या कह रही हो? कहा जो भी कुछ कह दिया है, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के पास चलेगी। सय्यदुल मुरसलीन फरमाते हैं मैं जन्नत में गया, जब मैंने वहां जन्नत में जिब्रील साथ हैं, मुझे खुशबू आई और किसी के चलने की आवाज आई। मैंने कहा ये कौन है? जवाब मिला गुमैसा बिन्त मिल्हान, ये गुमैसा बिन्त मिल्हान आ रही हैं, जिसने ये सब्र किया था, आज अल्लाह ने उसको ये बदला अता कर दिया है। मोमिन औरत की जिम्मेदारी ये है तौहीद पे आंच न आने दे, उसके अंदर सब्र हो, टॉलरेट करे, माशरे के इन फितनों को अपने ईमान से तोड़े। जो लोग चाहते हैं इसके इज्जत से खेलना, ये उनके सामने दीवार बन जाए, ये ऐसे कले में अपने आप को ले जाए जहां किसी दुश्मन की नजर भी ना पहुंच सके। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि इसको अल्लाह के रसूल के मुतीआ होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की मुतीआ कैसे होगी, इताअत गुजार कैसे होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके वस्फ बयान किए हैं। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, 5 नमाजों की जब औरत पाबंद बन जाए, वसामत शहरहा, जब वो रमजान के रोजे रखने वाली बन जाए, व अताअत ज़ौजहा, अपने खामिद की इताअत करने वाली बन जाए, व हफ़िज़त फी नफ्सिहा व माली, अपने खामिद के माल और अपनी इज्जत की मुहाफिजा बन जाए। क़यामत के दिन होगा, रब ताला फरमाएंगे ये जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, जिस दरवाजे से चाहती हो जन्नत चली जाओ। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं
قریش کی عورتوں کی تعریف سیدہ عائشہ نے کی ہے. اس کی دو وجہ تھی. وہ وجہ کیا تھی؟ ارعاء علی ولدی احناہ علی ولدی ارعاہ علی زوج. خامند کو کس طرح یہ اہتمام دیتی ہیں قریشی عورتیں اور کس طرح ان کا خیال کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو ٹوٹ کے چاہنے والی اور ان کی خوبصورت تربیت اور پرورش کرنے والی. جو عورت اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت میں لگانا چاہتی ہے، اطاعت کرنے والی ہے، اتباع کرنے والی ہے اور اس کی تمنا ہے، یہ خواہش اور ذوق اور شوق اور تڑپ ہے کہ کل قیامت کو صفے بنے تو میں سیدہ عائشہ کے ساتھ کھڑی ہوں، میں سیدہ خدیجہ کے ساتھ کھڑی ہوں. اسے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اسے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کی خوبصورت پرورش اور تربیت کرنی چاہیے، اپنے خامند کے مال اور اس کی حفاظت اور اپنی حفاظت کرنی چاہیے. اور ساتھ ہی سیدہ خدیجہ کی صحیح بخاری کی روایت بھی سن لیجئے. زندگی میں سب سے بڑی اس کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میرا خامد نمازی بھی ہے، میرا خامد روزے دار بھی ہے، میرا خامد نیکی کے کام بھی کرتا ہے، میں اس کے ہر نیکی کے کام میں شریک ہونا چاہتی ہوں. سید المرسلین غار حرا میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ گھر میں کھانا پکا رہی ہیں. نہ وہاں اوون سسٹم ہے، نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، نہ اپلوں کا سسٹم تھا. کس طرح کھانا پکایا ہوگا؟ کھانا لیا، طرف کیا ہے؟ کھانا خود پکاؤں گی، خود لے کے جاؤں گی. جوان بیٹھے ہیں، اللہ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. لیکن غار حرا میں جانا کو سنت تو نہیں ہے کہ وہاں لوگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جوان جب غار حرا پہ چڑھتا ہے تو اس کی جوانی کو پتہ چل جاتا ہے. 55 سال کی عمر جس عورت کی ہو، کھانا پکائے، پھر غار حرا کی طرف چلے. ادھر غار حرا میں سیدہ خدیجہ پہنچی نہیں، آسمانوں سے اللہ نے جبریل کو پہلے پہنچا دیا اور جبریل آ کے کہتے ہیں ان هذه خدیجہ، اے اللہ کے پیغمبر یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی ہیں. بیدها اناء، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، فیہ طعام وشراب او ادام، اس میں کھانا پینا اور سالن بھی ہے، ٹفن ٹائپ کوئی برتن ہوگا. جب یہ آ جائے بلا شبہ تھکاوٹ بھی ہوگی. جب یہ آ جائے بچوں کا گھر میں شور گل ہوتا ہے، اور اسی طرح جب چڑھتا ہے انسان پہاڑ پہ تو کیسا محسوس ہوتا ہے. جب یہ آ جائے فقر علیہ السلام من ربها، میں سرتاج ملائک ہوں، آپ سرتاج رسل ہیں. خدیجہ سے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. ومنی، میں سرتاج ملائک ہوں، میرا بھی سلام اس کی خدمت میں پیش کرنا. وبشرها ببیت فی الجنہ من قصب لا نصب فیہ ولا صخب، اور جنت میں ایسے گھر کی بشارت بھی دے دینا جس میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ کبھی سر درد ہوگی. آج یہ مومن عورت کی ذمہ داری ہے، اسے خوشی محسوس ہونا چاہیے. وہ ان عورتوں کے بارے میں مت سوچے، ایسی عورتیں جو ناشکری ہیں، جو ظالم ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والی، اور ایسی عورتیں جو یورپین اور مغربی ان افکار کے پیچھے لگ کے کہتی ہیں کہ مجھ سے برتن نہیں دھلتے، میں یہ نہیں کچھ کر سکتی. سب سے بڑی سعادت یہ ہے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنت میں اپنا مقام بنانا چاہتی ہے، وہ سیدہ خدیجہ کی بیٹی بنے، وہ سیدہ عائشہ کی بیٹی بنے، وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی بنے. اور پڑھے سیدہ فاطمہ کے قصے کو، پوری کائنات کی بیٹیوں کو جمع کیا جائے، سیدہ فاطمہ کی شان کو تو نہیں پہنچ سکتی جس کے بارے میں نبوت کی زبان نے بولا تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی. اللہ کی رسول کی بیٹی کا نکاح جب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو کیا کرتی تھی؟ واستقت بالقرب، مشکیزہ بھر کے چشمے سے خود لاتی تھی. حتی اسرت بنحرها، اور کندھے پہ نشان پڑ گئے تھے. فجرت بالرحا، چکی خود چلایا کرتی تھی. حتی اسرت بیدها، ہاتھوں پہ نشان بن گئے آٹا پیس پیس کر.
وقمت البيت، اپنے گھر کی صفائی خود کیا کرتی تھی. حتی غبرت ثيابها، کیا حال ہوتا ہوگا کپڑوں کا. وأوقدت القدر، ہنڈیاں بھی خود ہی بنایا کرتی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت ہنڈیاں پکانا کیسا ہوتا ہو. یہ چاروں کام خود کیا کرتی تھی. صحابیہ جب اللہ کے رسول کے پاس آئی تو آپ نے ایک سوال کیا، اذات زوج انتی، شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں. قال این انت منہ، خامن کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، کبھی میں نے کمی نہیں کی حتیٰ کہ میں عاجز آ جاؤں. آپ نے سٹیٹمنٹ کیا دی؟ یہ بتاؤ ان کو جو اپنے آپ کو سر بازار دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا بھی کرتی ہیں اور مسلمان عورتوں کے لیے ایک عیب اور دھبے کا نشان ہے. یہ عورتیں جو کہتی ہیں میں یہ نہیں کروں گی، کیا کہا؟ انظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، خامن کی خدمت کا خیال کر لینا، تیرا خامن تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا خامن اس سے راضی ہو، یہ عورت جنت میں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ باتیں بتائی ہیں. آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. مسلمان عورت کی تیسری ذمہ داری یہ ہے، وہ اپنے دین کی داعیہ ہوتی ہے. اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا دین کیسے بلند ہوتا ہے. آج ام شریک کا قصہ کون پڑھے گی؟ آج ام شریک کو بھول گئی عورتیں. اکیلی ذات اپنے خاندان کے ایک ایک گھر میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے جا رہی ہے. حتیٰ کہ نتیجہ کیا نکلا؟ ہاتھ باندھ دیے گئے، پاؤں میں رسیاں ڈال دی گئی، سخت دھوپ میں کھڑا کیا گیا. اور ام شریک کہتی ہیں کہ جب میں آسمان کی طرف دیکھتی تو مجھے بھوک کی وجہ سے دھواں ہی نظر آتا. مشکیزیں بھر کے پانی کے صرف پاس اس لیے رکھے کہ یہ تڑپے پانی کے لیے، لیکن اس کو ملے نہ. یاد رکھنا مصیبتیں تو مسلمانوں پہ آتی ہیں لیکن درجے بھی بلند ہوتے ہیں. ام شریک کہتی ہیں جب میں نے سر اٹھایا اور سکت نہیں تھی، میں نے ایک ہی بات کہی، اللہ تیرے دین کے لیے تکلیف ہے. فَإِذَا بِدَلْوٍ مُرَشَّى بِرَشَاءٍ أَبْيَضٍ، میرے رب کے فیصلے دیکھیے، سفید رسے سے بندھا ہوا پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول اللہ نے اتار دیا، جس کو کہتی ہے میں نہیں جانتی کیسے میرے ہاتھوں نے ان کو کھولا. میں نے پانی پیا بھی اور اپنے اوپر انڈیل لیا. وہ دوڑ کے آئے کہ اس نے تو پانی ہمارا ضائع کر دیا. جب مشکیزوں کو دیکھا تو وہ تو سر بمہر تھے، وہ تو بند تھے. اس ایک عورت کی وجہ سے وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا. آج ذمہ داری ہے، کسی کے گھر میں جاتی ہو اے بہن اور بیٹی، کسی کو بلاتی ہو اپنے چائے پہ، گیدرنگ پہ جاتی ہو، تمہیں داعیہ ہونا چاہیے، تمہیں داعیہ بننا چاہیے. تمہارے جانے سے مجلس کو پتہ چل جائے کہ مومنہ آ گئی ہے. حشمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عفت کے ساتھ تم جاؤ. تمہارا روب ہونا چاہیے، تمہاری شان شوکت ہونی چاہیے. کسی کو علم ہو یہ مومنہ آ گئی ہے. وہاں سے برائیاں دوڑتی نظر آئیں، وہاں سے برائیاں چھپتی نظر آئیں، فلاں عورت آ گئی ہے. اور یہی صحابیات کا طریقہ تھا، یہی تابعات کا طریقہ تھا، یہی نیک اور صالح عورت کی نشانی ہوتی ہے. وہ اس طرح کے شوشوں کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتی. آؤ رابعہ العدویہ کا قصہ پڑھیے. صرف کھانا پکانے کے لیے اٹھتی، صرف سونے کے لیے اٹھتی، وگرنہ مصلح اس کے اوپر کون بیٹھی ہے؟ رابعہ العدویہ. قرآن کی تلاوت کر رہی ہے یا نوافل پڑھ رہی ہے یا ذکر کر رہی ہے. ادھر زبان سے کوئی بات نکلتی اللہ اسی وقت پورا کر دیا کرتا. جب سجدے سے سر اٹھاتے تو لوگ سمجھتے شاید یہاں چشمہ ہے، وہ چشمہ نہیں، اس کی آنکھوں سے رم جم جاری ہوا کرتی تھی. آج یہ عورتیں کہاں گم ہو گئی ہیں؟ آج عورتیں یہ رہ گئی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں کوڈ کر رہا ہوں، جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. ان دونوں میں سے ایک قسم یہ ہے، رجال معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس.
ایسے ظالم لوگ بھی جہنمی ہیں جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم جیسے کوڑے ہیں جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. اور دوسری قسم کے لوگ جہنمی ہیں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ایسی عورتیں جن کے سروں پہ بختی کوہان کی طرح اٹھے ہوئے جوڑے ہیں، جن کا لباس ایسا ہے کہ لوگ لباس پہننے کے باوجود وہ عوریاں نظر آتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی اور نہ ہی جنت میں داخل ہوں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور سے آ جائے گی. کتنی دور سے؟ من مسیرۃ 500 عام، 500 سال تک سفر کریں تو اتنی دور سے جنتی کو خوشبوئیں جنت کی آ جائیں گی. ایسی عورت جو مثالی عورت ہوتی ہے وہ اس حدیث کو جانتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، اس وقت میں ہوگا کیا؟ میری امت کے لوگ اور مرد یرکبون علی سروج کاشباہ الرحال، لوگ کجاووں پہ سوار ہوں گے. کیسے کجاوے؟ لوگ چراغوں پہ سوار ہوں گے جو کجاووں جیسے ہوں گے. کجاوا اٹ مینز کہ آج بھی موجود ہے، آج بھی لوگ گدے پہ اس کو رکھتے ہیں، لوگ اونٹوں پہ رکھا کرتے تھے، جب سواری کرتے تو کجاوا رکھ لیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا ایسے چراغ ہوں گے کجاووں جیسے جس پہ لوگ سواری کریں گے. کیا مطلب؟ آج گاڑی کی سیٹیں کس کو دیکھ کے بنائی گئی؟ جب اب تو چابی کا سسٹم بھی ختم ہو گیا، آپ پش کرتے ہیں تو گاڑی جب سٹارٹ ہوتی ہے، سپارک ہوتی ہے، یہ انجن، یہ محرک جب سٹارٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سیم یہی کیفیت حدیث بیان کر رہی ہے. ينزلون عند ابواب المساجد، لوگ مسجدوں کے دروازوں پہ آ کے اتریں گے. معهم نساء کاسیات عاریات، ان کے ساتھ ایسی عورتیں بیٹھی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بے پرد ہوں گی. رؤوسهن كأسنمة البخت الإجاف، اور ان کے سروں پہ جوڑے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان جھکی ہوتی ہے. اگلے الفاظ حدیث میں آئے ہیں، میں مجبور ہوں کہ وہ بولوں. کسی مومن کی شان کو داغدار کرنا تو کبھی مقصود ہوا ہی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے حدیث کہتی العنوہن فإنہن ملعونات، لعنت بھیجو ان عورتوں پر، یہ ملعون عورتیں ہیں. آج ایک مومن عورت ان ملعون عورتوں کے پیچھے لگے گی، ان کے پیچھے لگے گی؟ نہیں، اسے تو اس عورت کی زندگی کو اپنا وطیرہ بنانا چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آؤ میرے شاگرد، میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں. کون سی جنتی عورت؟ یہ جو عورت ہے یہ جنتی ہے. کیسے جنتی ہے؟ نہ موت آئی، نہ قبر، نہ حشر، نہ حساب و کتاب، نہ پل صراط. کیسے جنتی ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی اسرع فادع اللہ سبحانہ وتعالی، مجھے ایپیلیپس کی تکلیف ہے، میں پچھاڑی جاتی ہوں، مجھے مرغی کا دورہ پڑ جاتا ہے، دعا فرما دیجئے. آپ نے 2 آپشن دیے، فرمایا ان شئت صبرتی ولک الجنہ، صبر کر لو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَى فَيُعَافِيكِ، اور اگر چاہتی ہو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ صحت و عافیت سے نواز دیں گے، لیکن جنت کی ضمانت نہیں دوں گا. پھر اس نے سوچا ان 2 آپشن میں سے کون سا اختیار کیا؟ صحت مل بھی گئی، بوڑھی تو اب ہوگی ہوں، کب تک زندہ رہوں گی؟ کہتی بل اصبر، اللہ کے رسول میرا فیصلہ یہ ہے آپ جنت کی ضمانت دے دیجئے، میں اپنی بیماری پہ صبر کروں گی. آپ نے اس کو یہ خوشخبری سنا دی. جنت کی خوشخبری جس کو مل جائے باقی کوئی چیز رہ گئی؟ تھوڑی دیر چلی واپس آ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع
وإني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف. اللہ کے رسول میں بیماری پہ صبر کر سکتی ہوں، جنت کی خوشخبری مجھے مل گئی ہے، میں جنت کی خوشخبری لینے کے بعد بھی جب میں گرتی ہوں تو بے پردہ ہو جاتی ہوں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی. صرف اتنی گزارش میری مان لیجئے، دعا کر دیجئے میں بے پردہ نہ ہوں. جنتی عورت ہے. فدعا لها، اللہ کے رسول نے دعا کی، صحت بھی اللہ نے دے دی اور جنت کی ضمانت. جنتی عورت کو بھی اگر اپنی غیرت کا خیال ہے تو آج ہمیں تو اپنی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں اور اپنی بیویوں کو اس کا زیادہ اہتمام کروانا چاہیے. مت دیکھیے دنیا کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھیے دنیا کا خالق کیا کہہ رہا ہے. مت دیکھیے کہ فلان کیا کہہ رہی ہے اور ان لوگوں کے پیچھے مت جائیے. میں آپ کی خدمت میں دست بدستہ گزارش کروں گا، ان لوگوں کی زبانوں سے نکلنے والے کلمات پہ مت غور کیجئے جو لوگوں کے ماتھے اور سلبٹوں کو دیکھ کے فتوے بدلا کرتے ہیں، جن کے کلپس بھی آتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے خامن کی خدمت کرنے کی. مجرم ہیں یہ لوگ، ظالم ہیں یہ لوگ جو اللہ کے رسول کی شریعت کو چینج کرنا چاہتے ہیں، جو چند اپنے چاہنے والوں کو راضی کرنے کے لیے غلط فتوے دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من کنہ عن الطریق، جو دنیا میں کسی کو غلط راستہ بتاتا ہے اس پہ لعنت ہے، جو جنت کا راستہ غلط بتائے اس پہ کیا ہوگا. اس لیے قرآن پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، حدیث پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے. یہ دو ہی چیزیں اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے ہیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی. جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی تم ڈی ٹریک نہیں ہوگے، کبھی شیطانی ٹریپ میں نہیں آؤ گے. صراط مستقیم پہ گامزن رہنا ہے. دو ہی راستے ہیں، الکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول کی سنت. اللہ اسی پہ ہمیں قائم رکھے اور اسی کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے سن سے سناتے ہی اپنے پاس لے جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صدق رجاء بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جس صف میں محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کا ثبوت دیتا ہے اور نرمی کے ساتھ اس طرح پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتا ہے کہ کوئی خلا باقی نہیں بچتا. رب تعالیٰ کو یہ محبت اتنی پسند آتی ہے اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں. وَرَفْعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام